Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 170, recorded by Mehendi Momin. رملا دھولا کھنے پھولڑے تے تو رہتے رہتے کے چلی وار رہے ہو مومن بھائی رکھی سر محبت تمہیں آدریو تمہیں کائیں نہ جانیو ست پنتھ نو بھید رہے ہو مومن بھائی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ پاٹھ آپ کے اس روزے کو لاگو نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک شبد ہے ورت، اور اس ورت شبد کے کارن سے میں نے یہ پاٹھ بولا. فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم کو یہ جو مذہب ملا ہے اس کا بھید تم نے ابھی تک پایا نہیں. تم کو مہاورت ملا. یہ جو مہاورت ہے وہ اسماعیلی مذہب ہے. ورت کہتے ہیں کوئی ذات کی ٹیک، جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹیک لی ہے کہ ہر چندر کے بعد 7ویں تاریخ کو مولا کا روزہ رکھا جائے. اس ٹیک کو پالنا چاہیے، اور کوئی بھی حساب سے اس ٹیک کو پالنا چاہیے. ٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بیماری بھی ہوئے، خدا نخواستہ کوئی تکلیف بھی ہوئے، تو ٹیک پوری ہونی چاہیے. اسی کا نام ٹیک ہے. اپنی مرضی سے رکھ لیا، اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، اس کو ٹیک نہیں کہتے. بعض آدمی یوں ہی روزہ رکھتے ہیں کوئی ٹیک کے بغیر، ان کو چھوٹ ہے. لیکن جنہوں نے ٹیک لی ہے ان کو یہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. حالانکہ یہ 7ویں کا روزہ ہمارے مذہب کے پرنسپل میں نہیں ہے. یہ جو روزہ ہے یہ ایک نفل ہے. نفل کہتے ہیں مرضی کی چیز. جو آدمی روزہ نہیں رکھتے وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. جنہوں نے یہ ٹیک نہیں لی ان کے اوپر کوئی بھار نہیں. میں نے کہا آپ کو کہ یہ چیز اپنے مذہب کے سدھانت میں سے یا پرنسپل میں سے نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی کوئی دکھ کے لیے ایسا مان لے من میں کہ یا مولا یہ میرا دکھ دور کر دے، میں 40 دن تلک جماعت خانے کے اندر صبح شام جا کے یہ تسبیح نکالوں گا، ہے والا اس کی خوشی کی بات ہے. اس نے ٹیک لی ہے اور وہ ٹیک پوری کرے. لیکن یہ چیز سب کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. مذہب کے اندر جو مول سدھانت ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ 10 ون مال واجب دو. دوسرا 3 وقت کی دعا جماعت کے ساتھ پڑھو. اگر جماعت نہیں، جیسے کہ مسافری، جیسا کہ کوئی ایسا گاؤں ہے کہ جہاں جماعت خانہ نہیں، تو دعا پڑھو. 3 وقت کی دعا اور اپنی کمانی میں سے مال واجب نکالنا، یہ 2 پلرز، 2 فاؤنڈیشن ہیں ہمارے مذہب کی. باقی سب چیزیں جتنی بھی ہیں، بیت الخیال مرضیات ہے، فرضیات نہیں. 5 بار سال مرضیات ہے، فرضیات نہیں. لائف میں آؤ، اپنی خوشی سے آؤ، امید ہے آؤ، نہیں آؤ تو کوئی گناہ نہیں. اور بھی دوسری منڈلیاں ٹولیاں جتنی بھی ہیں وہ سب ہماری مرضی کے اوپر والنٹری سروسز ہیں. حضرت امام کی مہمانی بھی کبھی آپ کو نہیں دینی تو کوئی گناہ نہیں، مت دو. دینا ہے تو اس کا فائدہ ملے گا، لیکن 10 ون برابر ہونی چاہیے.
ایک آدمی میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی کے 200 شلنگ 10 ون بنتی ہے، وہ 50 شلنگ نکال کے 150 دے اور 50 شلنگ مہمانی کرے تو یہ 50 شلنگ مہمانی کا اس کو فائدہ ضرور ملے گا، لیکن وہ 50 شلنگ 10 ون کم ہونے کا جو گناہ ہے یہ مہمانی کے کارن سے وہ گناہ بخشا نہیں جائے گا. لیکن وہ 210 ون دے اور ایک پیسہ بھی مہمانی نہ کرے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کو 10 ون دینے کا پورا فائدہ ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ مہمانی نہیں کرنی چاہیے، میں تو آپ کو دونوں چیزیں وزن کر کے مذہب کی نظر میں بتا رہا ہوں کہ مہمانی اور 10 ون دونوں کر سکتے ہو، فبہا، مبارک آپ کو، مولا آپ کو برکت دے گے. لیکن کبھی دونوں کرنے کی توفیق نہیں تو اللہ میرے یہاں 10 ون ضرور دو، مہمانی بھلے نہ کرو. 10 ون کی مار بہت بری مار ہے. 10 ون کا جو کھاڑا ہے وہ کوئی بندگی عبادت پورا نہیں کر سکتی. 10 ون کوئی دوسرے کرم سے پوری نہیں ہوتی، اور 10 ون ہم کو ہر بابت کے اندر نقصان کرتی ہے اگر ہم نہ دیویں تو، اور کبھی ہم 10 ون دیویں تو ہمیں ہر بابت کے اندر فائدہ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. 10 ون ایک عظیم چیز ہے. اگر 10 ون بھی پورا ہوگا اس کا ایمان کبھی شیک نہیں ہوگا. اگر 10 ون بھی ہوگا برابر اور 3 وقت کی دعا پڑھتا ہوگا، زمین آسمان کے اندر کوئی مصیبت اس کو دکھی نہیں کر سکے گی، وہ حیران نہیں ہوئے گا. میں نے کل آپ کو جماعت میں کہا، مولانا حاضر امام فرماتے ہیں کہ دکھ سکھ سب کے اوپر لکھا ہے. مومن بھی دکھ کا سامنا کرتے ہیں، لیکن مومن دکھی نہیں ہوتے. دکھ تو آتے ہیں، دکھی نہیں ہوتے. 10 ون انسان کو دکھی نہیں کرنے دیتی، اس کے دل کے اندر ایک قسم کی طاقت رہتی ہے. تو سب سے بڑا ورت ہمارے مذہب کے اندر ہماری 10 ون ہے. اس کے بعد 3 وقت کی دعا ہے. ان 2 چیزوں کو بہت سنبھالو. اچھا، ابھی آپ کے روزے کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بولوں. آج میں نے بھی روزہ رکھا ہے. نیت کیے بغیر میں نارملی روزہ نہیں رکھتا، لیکن آج میری آواز تھی، میں بولا چلو روزہ رکھو، ثواب تو ہوگا. یہ جو روزہ ہے 7ویں رات کا، کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ 7 ماہ کر کے کوئی بوڑھی بھائی تھی اس نے یہ روزہ چالو کیا. یہ بات نہیں. 7 ماہ، ماہ کہتے ہیں مہینے کو. ماہ رمضان، ماہ شعبان، یہ ماہ محرم ہے. ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی 7ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے. رسول اللہ کی ایک کاکائی بہن تھی، ام ہانی. وہ بی بی فاطمہ کی پھوئی ہوتی تھی. بی بی فاطمہ کی ماں چھوٹی عمر میں گزر چکی تھی، تو پھوئی کے ساتھ بہت بنتا تھا. تو یہ دونوں پھوئی اور بھتیجی بی بی فاطمہ ام ہانی، انہوں نے نفل کا روزہ رکھا. اسلام کے اندر ایک چیز فرض ہے، ایک چیز نفل ہے. فرض یعنی ڈیوٹی، اوبلیگیشن، اور نفل کو کہتے ہیں والنٹری، من مراد. اس دن یہ تاریخ تھی، مہینے کی 7ویں تاریخ تھی. رسول اکرم کہیں سے گھومتے گھومتے اپنی بہن کے گھر آئے. اپنے گھر گئے تھے، بی بی فاطمہ نہیں ملی تھی اور بیٹی کے ساتھ بہت پیار تھا. رسول اللہ کو بی بی فاطمہ کے ساتھ بہت پیار تھا. اتنا پیار تھا کہ کبھی لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے اور بی بی فاطمہ آ جائے تو نبی صاحب اٹھ کھڑے ہوتے تھے. کھڑے ہو کے اس کو سینے سے لگاوے اور جس گلیم کے اوپر بیٹھے ہوئے
آدھی اس کے لیے چھوڑ دیں، آدھی گلیم میں خود بیٹھے، آدھی پہ رائٹ ہینڈ کے اوپر بی بی فاطمہ کو بٹھاوے. اور اسی بی بی فاطمہ کے کارن سے حسن حسین کے ساتھ عظیم پیار تھا. بی بی فاطمہ پنجتن پاک کی ممبر ہے. ہم لوگ ہندو نہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے ہندو مذہب سے ضرور ہم لوگ نکل کے اسلام میں داخل ہوئے. ہمارے گنانوں کے اندر بہت سے انڈین نیمز ہیں جن کو ہم ہندو نام کہتے ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اور بہت دفعہ وعظوں میں جماعتوں کے اندر کہا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہندوؤں کی ایک بھی چیز نہیں، ایک بھی چیز نہیں. جتنی چیزیں ہمارے مذہب میں ہیں وہ سب اسلامی چیزیں ہیں. اور ہم اس لیے تعجب کرتے ہیں کہ اگر اسلامی چیزیں ہوئیں تو پھر مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ ارے اللہ میرے مسلمانوں نے تو نبی کی آنکھ بند ہوئی تو اسلام چھوڑ دیا. نبی کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا ابھی تک، نبی کو ابھی تک غسل بھی نہیں دیا تھا تو خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے. ان کو اسلام کے ساتھ سبندی کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس اسلام نہیں ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے مذہب کی سب چیزیں ہیں وہ اسلامی چیزیں ہیں. یہ روزہ بھی اسلامی روزہ ہے. رسول اللہ نے جب واضح کرنی شروع کی، مدینے اور مکہ کے اندر مسلمان تھوڑے زیادہ ہو گئے. پہلے 3 برس تو ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. پھر 3 برس کے بعد چھپ چھپ کے نبی نے غریبوں کو، غلاموں کو، فقیروں کو، بھکاریوں کو مسلمان بنانا شروع کیا. جب 50-60 آدمی ہو گئے تو زید بن ارقم کے گھر کے اندر جماعت خانہ چالو کیا. آپ اس کو مسجد کہہ لو، میں اس کو جماعت خانہ کہتا ہوں. اس جماعت خانے کے اندر رسول اللہ نے مکھی کامڑیا کی اپوائنٹمنٹ کی. ستوینی کی جو ویل ہے، آپ کو اس کے اندر پہلا مکھی کون بنا اس کا نام ملے گا. ابو ذر غفاری کو مکھی بنایا اور سلیمان فارسی کو کامڑیا بنایا. آپ نے اپنی مذہب کی چوپڑیاں پڑھی ہیں کبھی؟ ستوینی کی ویل میں اس کی ڈیٹیل ہے، اور اس کے بعد کون مکھی کامڑیا بنا اس کی ساری لسٹ اندر. تو وہاں نبی نیاز نکالتے تھے، روا نہیں ملتا تھا. عربستان کے اندر گیہوں ہوتا نہیں، گیہوں باہر سے عراق سے آتا ہے. اس کے لیے سیرا نہیں بناتے تھے. کھجوریں لے کے اس میں سے گٹھلی نکال کے نبی صاحب اپنے ہاتھ سے کھجوروں کو مسل کے حلوے کی طرح بناوے اور پلیٹ میں پڑا ہوئے، اس پہ نیاز ڈالے. یہ سکریت، پہلی سکریت اس طرح ہوتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں. نبی صاحب خود نیاز نکالے، نبی صاحب پیالیوں میں نیاز ڈالے. گرو ہے نا، پیر کا درجہ ہے نبوت کا. یہ کام پیر کا ہے. دعا پڑھانا بھی پیر کا کام ہے اور واز کرنا بھی پیر کا کام ہے. لیکن دنیا بھر میں ہر جگہ پیر نہیں آتا، تو یہ کام دوسروں کو ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں. تو نبی صاحب نے جب واضح شروع کی تو عورتوں نے ایک ڈیپوٹیشن لے کے ام ہانی کے گھر پہ گئیں. ام ہانی کو کہا بھائی کو بول، ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ مرد لوگ تو نبی کی باتیں سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں بچوں کے اندر کام کاج میں پڑی رہتی ہیں. تو نبی کو کہو کہ ہم کو بھی کچھ واز نصیحت کیا کرو. تو رسول پاک کے کان میں جب یہ بات ڈالی ماں اس کی بہن نے، تو رسول اللہ نے کہا اچھا. تو پہلی محفل ام ہانی کے گھر میں عورتوں کو بلایا گیا. وہاں مجلس شروع ہوئی. بھائیوں کی سیپریٹ مجلس ہمارے اسماعیلی مذہب سے سینکڑوں سال سے چلی آتی ہے. رسول اللہ نے بھائیوں کی اسپیشل مجلس چالو کی. اس مجلس کے اندر نبی صاحب ان کو واضح کریں تو اس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو تم کوئی ذات کی ٹیک لو، کوئی منت مانو. میں اتنی تسبیحاں نکالوں گی، میں روزہ رکھوں گی. اسلام کے اندر بلا دور کرنے کے لیے روزہ رکھنا مسلمانوں کے اندر بھی کامن ہے. تو رسول اللہ کے اس فرمان سے
जिस दिन ये महफिल और मजलिस बनी थी वो 7वीं तारीख थी बाई चांस। तो रसूलुल्लाह को पूछा, या नबी हम कोई भी दिन रोजा रखें? हुजूर ने फरमाया, देखो इस्लाम के अंदर 5 और 7 ये 2 तारीखें और 2 आंकड़े, 2 फिगर्स बहुत मुबारक हैं, 5 और 7। तो औरतों ने इस चीज को पकड़ लिया और 7वीं तारीख को वो नफल रोजा रखे, टेक का रोजा। एक दिन ये दोनों, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा और हजरत उम हानी, इन्होंने रोजा रखा था। 7वीं की तारीख थी, तस्बीह निकालती थी। रसूलुल्लाह आ गए, बेटी को ढूंढने गए थे घर पे, पता लगा कि फूई के घर गई हैं, इधर आए। आप जब ये आए तो उम हानी ने कुछ पका हुआ कोई रकाबी में प्लेट में खाना रख के तो नबी के सामने रखा, या रसूलुल्लाह खाओ। तो नबी साहब ने कहा, आओ तुम भी। तो कहती हमने रोजा रखा है। रसूलुल्लाह ने पूछा, रोजा काहे का? बस हमने यूं ही ऐसा ही रोजा रख लिया। कोई टेक रखी कि नहीं? या नबी टेक नहीं, मगर हमने रोजा, आज हमने नक्की किया कि रोजा रखना है। तो हुजूर ने फरमाया कि देखो तुमने कोई टेक तो नहीं ली? कि हाँ नहीं ली। ऐसा ही रोजा रखा? कि हाँ रखा। चलो मेरे साथ खोल लो। तो दोनों ने बैठ के रोजा खोल लिया। ये वक्त था सवा पहर। सवा पहर कितना? 1 पौर 3 कलाक का। 3.25 घंटे सूरज निकले, उसके 3.25 घंटे हो जावे तभी सवा पहर होता है। आजकल सूरज निकलता है सुबह 6 बजे, तो 9:45 बजे आपका रोजा पूरा होना चाहिए। आप लेट हो गए हो, मगर ठीक है आज बाद है तो चले। इन्होंने रोजा खोला। फिर नबी ने फरमाया, देखो रोजा रखो मगर शोहर की इजाजत से। शोहर को खबर दो कि मैं आज नफल का रोजा रखती हूँ। उसके अंदर भेद थे, वो जमाने के अंदर हालत ऐसी थी। आज लाजिम नहीं, मैं तो वो हिस्ट्री बयान करता हूँ। आज आपको ये चीज लाजिम नहीं कि शोहर की इजाजत चाहो, लेकिन एक बात जरूर है कि जहाँ भी खर्च करना होवे, भले औरत की आवक खुद की भी होवे, तो भी जहाँ खर्च करने की फैमिली में बात आवे, जरूर शोहर के कान तक बात डालो। उस दिन से ये रोजा सवा पहर का तकरीबन 3.25-4 घंटे का रोजा औरतें बहुत दफा रोजा रखें और इस वक्त तोड़ देवें, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज जम गई और मशहूर हो गया सवा पहर का रोजा। अब वो जो वार्ता थी 1946 में, मैंने हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की हुजूर में ये सारी कठियारे की वार्ता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और मैंने सरकार के हुजूर में भेजा। तब मिशन सेंटर चलाता था दारुसलाम में। मैंने कहा, खुदावन ये कठियारे की जो कहानी है हमारे मजहब के प्रिंसिपल के साथ टेली नहीं होती, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये कठियारे की वार्ता किसी इस्माइली ने नहीं लिखी हुई, और अगर किसी इस्माइली ने लिखी है तो वो इस्माइली मजहब से वाकिफ नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है। वो कठियारा एक दिन रोजा रखना भूल गया, जानबूझ के नहीं, भूल गया बेचारा। इंसान की वीकनेस है, तो मौला ने उसको बर्बाद कर दिया, जेल में डाल दिया। जंगल सूख गया, आड़ी वाड़ी सूख गई। मैंने हजरत इमाम को अर्ज की, खुदावन अली तो बड़ा रहीम और रहमान है, हम तो कई दफा चीजें भूल जाते हैं और तौबा कर लेते हैं, फिर भी तू जो अनजानी मिस्टेक होती हैं वो तो तू यूं ही अपनी वहाबियत से मुआफ कर देता है। कभी जानबूझ के भी हो जाती है तो तौबा करते हैं तो तू मुआफ कर देता है। तू तो बड़ा रहम वाला है। और यहाँ अली को रहम वाला नहीं कहा गया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने मेरे उस अरीसे के ऊपर इस्माइली एसोसिएशन को लिखा कि तुम रोजे के मुतालिक अपनी रिपोर्ट मुझे भेजो। इन्होंने कुछ रिपोर्ट भेजी कि नहीं भेजी, कई बरसों तक ये सिलसिला चला आता रहा और आखिर ये सिलसिला अभी इस जामे के अंदर हुआ
کہ بھئی یہ وارتا بند کرو، کیونکہ وہ وارتا اپنے مذہب کی تھی ہی نہیں، کبھی نہیں تھی۔ علی رحم والا ہے، مشکل کشا ہے، بھول کر کے اس کے پاؤں پڑ جاؤ گے تو معاف کر دے گا، اور کبھی اجانی مسٹیک ہو جائے گی تو وہ خود ہی بخش دیتا ہے۔ صبح کی 4 تسبیحوں میں ایک تسبیح ہے یا وہاب۔ وہاب کہتے ہیں مانگے بغیر بخشش دیوے، اور معافی مانگے بغیر بخش دیوے، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ مانگے بغیر دینے والے کو وہاب کہتے ہیں، اور سوری کیے بغیر بخش دیوے اس کو وہاب کہتے ہیں۔ مگر یہ روزہ ایک نفل کا روزہ ہے، والنٹری روزہ ہے، ایک ٹیک کی طرح ہے، ایک نظر کی طرح ہے، جیسے منت مانتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی اس کی منت مانی تو اس کو ضرور پورا کرو۔ 100 برس پہلے بمبئی کے درخانہ جماعت میں ایسا ہی صبح کا وقت تھا، بھائی روزے کے لیے آئے۔ مولانا علی شاہ ماں باپ 2 گھوڑے کی گاڑی میں کدھر گئے تھے، واپس اپنے گھر جاتے وقت بڑے جماعت خانے کے پاس سے گاڑی نکالی۔ جب بہت سے آدمی دیکھے تو وہ گاڑی چلانے والا کوچ مین تھا، اس کو کہا گاڑی کھڑی کرو۔ جب یہ گاڑی کھڑی ہوئی اور لوگوں نے دیکھا مولانا علی شاہ، تو سب اوپر سے بھاگ کے نیچے اتر آئے۔ سید مشتاق علی، دیدار علی، جب 10-12 برس میں گزر گئے ہیں، انہوں نے مجھ کو یہ بات سنائی۔ وہ روزے کی کہانی اوپر پڑھتے تھے، وہ بھی نیچے اترے۔ اس وقت وہ جوان تھے، بچپنا تھا۔ تو علی شاہ ماں باپ اس کو پوچھتے ہیں مشتاق، بلے خدا اچینس کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا سرکار یہ روزہ ہے مولا کا روزہ ہے۔ تو مولانا علی شاہ ہنسے، روزہ پورا ہوا کہ ہنسا۔ علی شاہ کہتے ہیں علی کا روزہ کیا سوا پور کا ہے؟ اتنا کہہ کے ہنس کے چلے گئے۔ ابھی علی شاہ کا فرمان کہ مولا علی کا روزہ کیا سوا پہر کا ہے، یعنی مولا علی کا روزہ تو پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ روزہ کیوں ہم نے مولا کا نام رکھا؟ یہ روزہ شاہ کا نہیں، پیر کا ہے۔ علی شاہ ماں باپ نے اس کو چھیڑا، اشارہ کیا کہ یہ علی کا نہیں، نبی کا روزہ ہے۔ ہم نے نام رکھ دیا مولا کا روزہ، کیونکہ مولا کے روزے کی وارتا پڑھتے تھے۔ لیکن یہ پیر کا روزہ ہے، پیری جومے کا، نبوت کا روزہ ہے۔ نبوت کے فرمان سے ہم نے ایسا کیا۔ علی کا روزہ جو ہے وہ علی کی شکر گزاری کے لیے برس میں ہم 2 روزے رکھتے ہیں پیر حسن کبیر دین کے واسطے۔ علی کی شکر گزاری کہ اس نے ہم کو پیر حسن کبیر دین دیا، اور پیر حسن کبیر دین کا شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین نے 40 لاکھ برس کی بندگی جماعتوں کو دے دی۔ قیامت تک جتنے بھی حضرت امام کے مرید ہوئیں گے ان کو اننت کروڑ جیو کہتے ہیں، اننت یعنی حساب بھی کر کے، ان کو اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی پیر حسن کبیر دین نے جماعت کو بخش دی، اور اس کی طفیل مولا ہم کو ملا۔ برس میں 2 روزے جو ہیں جن کو ہم شکرواری بیج کہتے ہیں، وہ کوئی بھی حساب سے چھوڑنا نہیں، کوئی بھی قیمت پہ چھوڑنا نہیں۔ پنجاب کے اندر بوڑھے آدمی مرن پتھاری پہ پڑے ہوئیں گے تو بھی روزہ شکرواری بیج نہیں چکیں گے۔ پہلے تو شکرواری بیج 12 پوہر کی تھی، جمعرات، آج جمعرات ہے، پتہ ہے؟ آج صبح نیاز پیے، روزہ چالو، سارا دن جمعرات کا، جمعرات کی ساری رات، آوتی کل جمعے کا سارا دن، اور کل رات کو شام کو نیاز پی کے روزہ چھوڑے۔ 36 کلاک روزہ رکھتے تھے، جس کو 12 پوہری روزہ کہتے ہیں۔ اور یہ 12 پوہری روزہ مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے تک چلتا رہا۔ مولانا سلطان محمد شاہ جب گادی نشین ہوئے تو پھر مولا نے کہا کہ میرے باپ علی شاہ نے اس روزے کو کم کر دیا، لیکن علی شاہ کا فرمان کدھر ملا نہیں۔ کسی کو پتا تھا تو کسی نے پتا نہیں دیا، وہ زمانے کے اندر زیادہ کوئی پبلیکیشن ہوتی نہیں تھی، لیکن سلطان محمد شاہ فرمایا کہ میرے باپ علی شاہ نے یہ 12 پوہر کا چھوڑا کے 4 پوہر روزہ رکھوایا۔ 4 پوہر
शुक्रवार की सुबह को न्याज पियो, शाम को न्याज पी के रोजा तोड़ो। हम शिया हैं। रमजान महीने के अंदर मैं भी बहुत से रोजे रखता हूँ, 4-5 के सिवा लगभग रोजे रखते होते हैं 24-25 मेरे। रमजान महीने के अलावा भी मैं रोजे रखता हूँ। मगर हम शिया जो हैं, सुन्नियों और शियों में तफावत यह है कि सुन्नी रमजान महीने के अंदर रोजा खोल के फिर नमाज पढ़ते हैं, हम शिया नमाज पढ़ के फिर रोजा खोलते हैं। ये फर्क याद रखना। मैं एक जगह गया था, जमात का नाम नहीं देता, शुक्रवारी बीज थी और चांदरात की मजलिस जमात के साथ होती है। चांदरात का झूला मिला, अभी तक न्याज नहीं पी गई। चांदरात के मुखी ने अनाउंस करा दिया, अला मेरे शुक्रवारी बीज का रोजा खोल सकते हो झूरे के साथ। खैर मुखी के ऊपर उसका भार, आखी जमात का वजन वो मुखी के ऊपर। मुखी ने बेसमझी में एक हुक्म कर दिया। जब मजलिस पूरी हो गई फिर मैंने मुखी साहब को कहा, मैंने बोला कौन सी अथॉरिटी से आपने ये रोजा आखी जमात का खुलवा दिया? मुखी चुप हो गया। मुझे बोला नहीं हो सकता। मैं बोला नहीं हो सकता। मुखी कामड़िया की भी लिमिट्स है, एक इमाम की लिमिट नहीं। अरे पीर की भी लिमिट है, पीर की भी लिमिट है, इमाम की लिमिट नहीं, वो खुदावंद आलमीन है। मैंने कहा देखो मुखी साहब, रोजा तो न्याज से खुलता है, जुरे से नहीं। जुरा तो बाद में मिलता है। तुमने एक व्रत रखा, मेहनत की, तकलीफ उठाई, भूख तरस सहन की, ये दुख है ना, तकलीफ है ना, मौला की खातिर भूख तरस सहन करके, कईयों का सिर दुखता है वो भी सहन करके, अब तुमने न्याज पी के रोजा छोड़ा तो शाह पीर तुमको मीठा मुंह कराते हैं, सुकरीत से मीठा मुंह कराते हैं, शकन देते हैं और उसके बाद अपनी तरफ से फिर जुरा देते हैं। ये बख्शीश है। जुरा ये है, हजर इमाम खाना खावे उसके अंदर से जो बचे उसको हम जुरा कहते हैं। भले ये जुरा मुखी का मड़िया देते हैं, भले कोई उम्मीदवार मुखी का मड़िया को आके कहे आज आखी जमात की तरफ जुरा मैं देता हूँ, वो जुरा उस उम्मीदवार की तरफ से नहीं, जुरे का खर्च उम्मीदवार ने दिया और जुरा मुखी कामड़िया की तरफ से भी नहीं, वो तो उसका खर्च देते हैं। जुरा तो शाह की तरफ से है, मौला की तरफ से। मौला खाना खावे और उसमें से खाने के बाद मौला खा लेवे। हाँ किया, आज परोड़िए की बात है, इधर पड़ा था वो पैकेट, मालूम नहीं कौन रख गया। बहुत दफा जुरे लोग बारियों पे रख के चले जाते हैं, सुकरीत उधर लेके ये पिलर के नजदीक रख के खुद दुआ कराने जाते हैं। मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ कि हमारी रूहानी शक्ति घटती जाती है, कारण कि हमको लानत पड़ती है। हम जो इमाम के घर की बेअदबियां करते हैं उससे हमको लानत पड़ती है, फिटकार पड़ती है और हमको पता नहीं लगता। ये सुकरीत, ये अमृत जिसके अंदर हजर इमाम के हाथ का न्याज पड़ा हुआ है, वो हम पिलर्स के पास नीचे रख देते हैं। अरे क्यों नहीं खाते? सुकरीत तो ली और उसी वक्त सीधा मुंह में डालो। सिवा के घर में कोई बीमार पड़ा है और उसके लिए थोड़ी सी ले जाओ तो और बात है, मगर वो भी शीशे में डालो, पैकेट में डालो, नीचे उधर पिलर्स के पास नीचे जमीन पर रखते हो। इसी तरह से जुरा तो इमाम की तरफ से बरकत की चीज है। मैं बहुत दफा जमातों के कहा कि ये बड़े बड़े झूले पेट भरने के लिए बनाते हो, वो चीज बराबर नहीं। जुरा तो कभी मैं मुखी बनूं, मिशनरी मुखी बन ही नहीं सकते, वो तो घूमते रहते हैं, मुखी कहाँ बनेंगे। लेकिन मैंने कहा उधर दार सलाम बड़े खाने में काउंसिल के सब मेंबर, मैं बोला मुखी मुझको बनाओ, मैं आपको एक चमची शक्कर इधर तली पे दूंगा जुरे की के चाट जाओ। जमात हंसती थी, लेकिन एक्चुअल सच पूछो तो जुरा ऐसा ही होना चाहिए। छोटा सा झूरा दो, फौरन खा जाओ। झूरा खीसे में डाल के घर ले जावे, वो झूरे किस काम के? इमाम जो देता है सुकरीत भी थोड़ी सी सुकरीत होवे उसी वक्त खा जाओ, और झूरा भी ऐसा दो कि जो खाया जाए। एक मंडली के अंदर है बड़ी चॉकलेट, 8 आउंस की चॉकलेट, बूढ़े बुढ़िया भी चॉकलेट ले जावे, दांत है नहीं, किसी को डायबिटीज है। अब ये चॉकलेट बड़ी मंडलियों के ये झूरे क्या होंगे? काय को देते हो? हमने
ایک بھبکا اور شو بنا ڈالا ہے مذہب کو. ہمارا مذہب تو بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے. 40-40 شلنگ کی چاکلیٹ چورے میں ملتی ہے. مکھی کامڑیا کا ایسا دل ہوتا ہے کہ دیکھا ہم نے 40 شلنگ کی چاکلیٹ جورے میں دی, لیکن تم نے بے ادبی کتنی کروائی اس کا پتا نہیں. وہ 40 شلنگ بھوس جائیں گے بے ادبی کے سامنے. مذہب سمجھنے جیسی چیز. مذہب بہت سمپل ہے. مذہب کا جتنا ادب کرو گے اتنی روحانی شکتی بڑھتی جائے گی. مذہب کا جتنا ادب کرو گے, جتنا مان رکھو گے مذہب کی چیزوں کا, انتر میں روشنی اتنی بڑھتی جائے گی, عقل اور سمجھ پیدا ہوئے گی, عبادت میں مزہ آئے گا. ظاہر کی بے ادبیاں باطن کی حالت کو خراب کر دیتی ہیں. تو یہ جو آپ کا روزہ ہے یہ ایک جات کی ٹیک ہے. ٹیک لی ہے ضرور رکھو. اور بھی کئی جات کی ٹیکیں ہو سکتی ہیں. تسبیح نکالو. یہ روزہ سچ پوچھو تو رات سے شروع ہوتا ہے. رات کو برش کرو اور نیاز پی کے سوو. اپنے گھر میں جب یہ روزہ رکھو, کیونکہ آپ کا یہ روزہ رات کو شروع ہوتا ہے. رات کا کھانا کھاؤ, سوتے وقت برش کرو, دانتوں کو صاف کرو اور 2-3 ٹیپے نیاز کے پی کے نیت کرو, یا مولا آج 7ویں رات ہے, یعنی 7ویں کا میرا روزہ ہے. نیاز سے روزہ چالو کرو. صبح اٹھ کے پھر آپ برش کر سکتے ہو, کوئی بات نہیں, لیکن پھر نیاز پی کے روزہ کھولو. یہ روزہ آپ نے کس نیت سے رکھا مجھے معلوم نہیں, لیکن عام طور پہ عورتیں اسلام کے اندر گھر میں برکت ہوئے, میاں بیوی میں, کٹنب قبیلے میں, اولاد والدین میں, ساس سسر میں, فیملی میں محبت اتفاق ہوئے, یہ تمہاری نیت ہونی چاہیے. ایمان تازہ ہوئے, بچوں کو ایمان ملے, مولا کے گھر کی شناخت ملے, آفت بلا دفع دور ہوئے. اس قسم کی نیت آپ اس روزے میں کرو. یہ نبی کا روزہ ہے اور یہ روزے کا اچھا مرتبہ ہے. اسلام کے اندر لوگ بھول گئے, لیکن مجھے ایسا خیال ہے کہ صرف بوہرے ہیں جن کے اندر یہ روزہ ہے. وہ چھپی ریت سے مجلسیں عورتیں بناتی ہیں, وگرنہ اور مسلمانوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں. تو بہنوں بھائیوں مومنوں, اس روزے کی جو مہمہ ہے اور اس کی ہسٹری ہے, اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی پرنسپل, اس کی فلسفی میں نے آج سب آپ کے سامنے کھل کے بتائی. آج آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ یہ روزہ کیا چیز ہے, لیکن ایک دفعہ کبھی ٹیک رکھی تو زندگی بھر یہ روزہ رکھنا. کبھی ایک ہی روزے کی ٹیک رکھی ہے تو اور بات ہے, لیکن جو کبھی رکھتے ہو آج کئی سالوں سے تو زندگی بھر اس کو نبھانا. بہت سخت بیماری کے اندر نہیں ہو سکتا, جو کہ یہ روزہ آسان ہے, سوا پہر کا ہی ہے نا, تو اور بات ہے, بخشایا جا سکتا ہے. وگرنہ اس روزے کو رکھو اور مولا کے حضور میں روحانی انتی کی, اپنے کٹنب قبیلے کی صلاح سکھ شانتی کے لیے دعا مانگو. مولا آپ کو آباد کرے, سکھی کرے, ایمان کی سلامتی دے, نیک امید پوری کرے, دین و دنیا کے اندر اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. کٹنب قبیلوں میں جملے جماعتوں کے اندر آپس میں صلاح محبت دے. مولا آپ کو ظاہر باطن میں اپنا نور عطا کرے. مولا عبادت کا شوق دے, دسبن سکریت میں پورا کرے. مولانا حضر امام اپنی معرفت دے, حقیقتی سمجھ دے. مولانا حضر امام دین و دنیا کے اندر آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے, ظاہر باطن دیدار نصیب کر ہے.